ایک صاحب کو ان کے پڑوسی نے انتہائی سخت بات کہہ دی۔ وہ صاحب اس کو سن کر چپ چاپ اپنے گھر میں چلے آئے۔ انہوں نے کہنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے لڑکے کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت بگڑا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کی کیسے ہمت ہوئی کہ وہ میرا باپ کو اس طرح ذلیل کرے۔ میں اس کو ایسا سبق دوں گا کہ آئندہ وہ کبھی ایسی ہمت نہ کرے۔ باپ نے کہا کہ آخر اس نے ایک ہی لفظ تو کہا ہے، اس نے مجھے کوئی پتھر تو نہیں مارا، پھر اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس نے اپنی زبان خراب کی ہے تو ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں؟ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کو بلا دو اور اپنے کام میں لگ جاؤ۔ بیٹا اس واقعے کو یاد کے خانے میں رکھتا چاہتا تھا۔ باپ نے اس کو بھول کے خانے میں ڈال دیا۔ جو واقعہ عام حالت میں غصہ اور انتقام کا موضوع بنا، وہ صبر اور برداشت کا موضوع بن گیا۔ کچھ دنوں بعد خود پڑوسی کو شرمندگی ہوئی۔ اس نے آ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ باپ اگر اپنے بیٹے کے اندر انتقام کی نفسیات ابھارتا تو برائی کا ایجنٹ بن جاتا، مگر باپ نے اپنے بیٹے کو بلانے اور برداشت کرنے کے راستے پر ڈالا تو ان کے لیے نیکی اور سچائی کا رہنما ہو گیا۔ قرآن کے لفظوں میں وہ متقیوں کا امام بن گیا، جیسا کہ الفرقان سورہ میں ہے۔ اس کا نام بچوں کی تربیت ہے۔ بچوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ اگر ایک وقت مقرر کر کے انہیں اٹھایا جائے اور تحریر یا تقریر کی صورت میں انہیں اصلاحی باتیں سنائی جائیں۔ اصل تربیت یہ ہے کہ گھر کے اندر جب عملی طور پر وہ مواقع پیدا ہو جہاں ایک راستہ صحیح سمت میں جاتا ہو اور دوسرا راستہ غلط سمت میں، ایسے مواقع پر جذبات کو برداشت کر کے اور ذاتی نقصان اٹھا کر گھر والوں کو رہنمائی دی جائے، ان کے ذہن کو ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف پھیر دیا جائے۔ تربیت پیدا شدہ حالات کے درمیان رہنمائی کے ذریعے کی جاتی ہے، نہ کہ مجرد قسم کی دعا خوانی کے ذریعے۔